نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، موضوع ہے عاشورہ کے مسائل و احکام۔ اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ انسان جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، زیادتیاں اور ناانصافیاں کرتا ہے، اس کو ظلم کہا گیا ہے، شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنوں کے اندر جو آدمی ظلم کرتا رہے اور ان دنوں میں ظلم نہ کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہیں کہ بھئی مکہ جا رہے ہو تو حرم شریف میں خاص خیال رکھنا، یعنی وہ ایک مقدس اور مبارک مقام ہے، تو وہاں غلطی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت والے، عزت والے، امن والے مہینے ہیں، تو ان مہینے میں خصوصیت کے ساتھ تم اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس عظیم الشان مہینے کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا گیا، اور یہ واقعی بہت بڑی زیادتی تھی، اور اس مہینے کی حرمت کو جو ہے وہ پامال کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو شرک، بدعات، کبیرہ گناہوں اور ظلم و زیادتی سے خاص طور پر جو ہے وہ بچائیں۔ ہمیشہ ہی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں میں بالخصوص۔ اور اسی طریقے سے جو نوحہ کرنا، بین کرنا یا سوگ منانا ہے، یہ بھی دراصل اپنے اوپر زیادتی اور ظلم ہے، یہ بدعات اور خرافات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کے جو مسائل و احکام ہیں، ان میں مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ جو خاص اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے ہمیں روزے رکھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اور ایک نفلی روزہ جو ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کی خیر و برکت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پہ دور چلا جاتا ہے، یعنی جتنا 70 سال کا سفر ہوتا ہے، اتنا وہ جہنم کی آگ سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، جو آدمی ایک دن اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے۔ تو یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم روزے کثرت سے رکھیں گے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں گے، تو ان کی فضیلت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیا کریں، 13، 14، 15 جو تاریخیں ہیں ان کو روزہ رکھ لیا کریں۔ اور بالخصوص اس میں یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا اسے اللہ کفارہ بنا دے گا۔ یعنی جو مسلمان یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کے سابقہ زندگی کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اعمال کی برکت سے جو گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہوتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اب چونکہ اس دن یوم عاشورہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، تو وہاں بنی اسرائیل کے یہود کے جو 3 قبائل آباد تھے، وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ ثُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، مسلم کی یہ روایت ہے کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ یہاں ایک نقطے کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عبادت بھی اس طریقے سے نہیں کریں گے جیسی یہودی یا غیر مسلم کرتے ہیں، عبادت میں بھی مشابہت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ اور اب اس روزے کی جو صحیح حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ رکھا جائے، اور 9، 10 اور 11 کا رکھا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں، گزشتہ سال کے گناہوں کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ کفارہ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو اللہ توفیق دے تو ہم ان دنوں کے اندر روزے رکھیں۔ ایک بات سمجھنے کے لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ اس سال تو نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن عاشورہ کا دن آ جائے، یا یہ ہے کہ ہفتے کے دن عاشورہ کا دن آ جائے، یا یوم عرفہ آ جائے، تو عام معمول کے دنوں میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اکیلا روزہ۔ اگر آپ جمعرات کو روزہ رکھیں یا اس کے ساتھ ہفتے کو روزہ رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اکیلا جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے، کھانے پینے اور خوشی کا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ایک دن اور شامل کر لیا جائے تو روزہ۔ لیکن اگر عرفہ کا دن یا عاشورہ کا دن جمعے کے روز آئے تو پھر جمعے کو یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ علماء فرماتے ہیں۔
اور جمعے کی طرح ہفتے کے دن کا اکیلا روزہ رکھنا بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بھی یہود سے مشابہت ہے کہ ہفتے کا دن یہود نے اپنے لیے عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی صرف ہفتے کے دن جو ہے وہ اکیلا روزہ نہ رکھے، ہاں اس کے ساتھ اگر آگے یا پیچھے ایک دن کا اور روزہ رکھ لے، یا اسی طرح اگر ہفتہ جو ہے وہ عاشوراء یا عرفہ کے دن آتا ہے تو پھر ہفتے کے دن کا روزہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے اکیلے، جس طرح جمعے کے روزے کی ممانعت ہے اس طرح ہفتے کے روزے کی بھی ممانعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔